ہوتا تھا، کیونکہ حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے، باطل کی رفتار تیز ہوتی ہے. حق دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے پھیلتا ہے. تو آہستہ آہستہ اللہ نے آپ کے کام کو ترقی دی. مخالفت کرنے والوں نے مخالفت بھی، قربانی کرنے والوں نے قربانی بھی دی. دنیا ہے ہر قسم کا رنگ اس میں ہوتا ہے، قربانی والے بھی ہوتے ہیں، نافرمانی والے بھی ہوتے ہیں. ہاں، سب کو جھیلا، سب کو سنبھالا. اور جب کام کا استقبال ہوا تو اپنا زور نہیں دکھایا، اپنی طاقت نہیں دکھائی. کیا دکھایا؟ جب کام کا عروج ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق دکھائے. یہی بات ہے آج کام کا عروج ہے. اللہ نے کام میں استقبال پیدا کر دیا ہے، دلوں میں رجوع ہو رہا ہے. اور کیا دکھانا ہے؟ جب رجوع ہو رہا ہے اور لوگوں کو اخلاق دکھاؤ، شمائل دکھاؤ. ہاں، شمائل دکھاؤ تاکہ دلوں میں محبت پیدا ہو جائے. شمائل دکھانا. ان کا فتح ہوا تو حضور نے اپنے شمائل دکھائے، اپنے اخلاق دکھائے. ماحول جاہلیت کا تھا. جاہلیت کا علاج دو چیزوں سے کیا. جاہلیت کا علاج اپنی دعوت اپنے علم سے اور اپنے اخلاق سے کیا. اپنی دعوت سے دونوں چیزیں ظاہر کی، علم بھی ظاہر کیا اور اخلاق بھی ظاہر کی. علم سے جاہلیت ختم ہو گئی، اخلاق سے معاشرت اور رہن سہن صحیح ہوا. عملی طور پر ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کا رہن سہن احسان والا، ان کا رہن سہن انصاف والا. دو چیزیں دکھائی. معاشرت احسان دکھایا، اور جاہلیت کو علم دیا، اور جاہلیت کو اخلاق دیے. اس لیے جاہلیت کٹ گئی، جاہلیت ختم ہو گئی. اس کا یہی تقاضا ہے کام کا. علم بھی تو سیکھو اور سکھاؤ، یہ تقاضا ہے. سیکھو اور سکھاؤ، یاد کرو، یاد کراؤ. اور اسے اخلاق سے، احسان سے. یہ دو چیزیں اصل ہیں. اخلاق کو احسان دکھاؤ، پھر فتنوں کو جگہ نہیں ملے گی. فتنہ ختم ہو جائے گی، فتنہ ختم ہو جائے گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج ہوا کام کا، آپ نے اپنے اخلاق کا، اکرام کا زبردست مظاہرہ کیا. اور جتنے دشمن تھے مخالف، ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ تم سب کو معاف، تم تو لگا جاؤ، تم سے کوئی گرفت نہیں. ورنہ عام طور پر عروج کے زمانے میں پورا انتقام لیا جاتا ہے کہ نہیں، کچھ نہیں، معاف معاف. اور مخالفوں کے دل جیت لیے. اسے اپنے کرم سے اکرام کا معاملہ کیا. شمائل ظاہر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے. سخاوتیں کی، ان کی دلداریاں کی. اتنی دلداریاں کی کہ صفوان بن امیہ کہنے لگے کہ اتنی سخاوت تو نبی ہی کر سکتا ہے، کسی کا حوصلہ نہیں اتنی سخاوت کرنے کا. صفوان بن امیہ بہت مخالف تھے، قریش کے سردار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی بہترین رچا کرتے تھے. اس کو قتل کراؤ. اور عمیر بن وہب جوہری کو انہوں نے تیار کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کہ مدینہ جا اور قتل کر. میں تو قرضدار آدمی ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، اگر نہیں مارا گیا وہاں تو میرا کیا ہوگا؟ تو صفوان نے کہا تیرا قرضہ بھی ادا کروں گا، تیرے بچوں کو بھی پالوں گا، لیکن محمد کو قتل کر کے آ جا. یہ صفوان. اس کے بعد کیا تھے؟ صلی اللہ نے صفوان کو اتنا مال دیا کہ وہ کہیں اتنی سخاوت تو نبی ہی کر سکتا ہے. شمائل کہلاتے ہیں، اخلاق کہلاتے ہیں کہ عروج کے زمانے میں اخلاق اور اکرام، حق شناسی، انصاف، یہ دکھاؤ. اب لوگ سمجھنے کے لیے آئیں گے، لوگ سننے کے لیے آئیں گے، لوگ سمجھنے کے لیے آئیں گے. انہیں صحیح دی تو امانت داری کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری پہلے سے ظاہر تھی. ترتیب ہے کہ اپنے عروج کے زمانے میں اپنے آپ کو بتانا اور لوگوں کو بڑھانا، ان کو جگہ دینا. جی ہاں، خیر کے لیے دل تیار ہو جائے، خیر کے لیے دل کھل جائے.